العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے محبت کے ساتھ، عبادت کی نیت سے محبت کے ساتھ اس مبارک مہینے کی مبارک رات میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بے آواز آئی نہیں، شاید یا تو میری آواز آپ تک نہیں آئی یا آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی. بھئی بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تھوڑی تھوڑی سی آواز آنے لگی تھی. بھئی اچھا ایک بار یہ بتلاؤ کہ مالدار کون کون بننا چاہتا ہے؟ ارے بھئی ہاتھ اٹھاؤ نا، مالدار کون کون بننا چاہتا ہے؟ بھئی کوٹا والے پہلے سے مالدار ہیں ایسا لگتا ہے. بھئی ہاتھ اٹھائیں ذرا، مالدار کون کون بننا چاہتا ہے؟ ارے بھئی ہاتھ اٹھائیں نا، جو زیادہ مالدار بننا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بنا دیا. یہ جو میں نے درود پاک پڑھا، یہ جو درود پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، بھئی اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اسے مالدار بنائے. درود پاک یاد کریں گے نا انشاءاللہ. ایک مرتبہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تو یاد ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ درود پاک یاد کرنے، یاد رکھنے اور پڑھتے رہنے کی اور محبت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس پر بھی مجھے کچھ بولنا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ مکتب کا ہمارا پروگرام تھا یہاں کا، ماشاءاللہ بچوں نے بچیوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت بھی پیش کی، ترجمہ بھی پیش کیا، نعتیں بھی پیش کی، نظمیں بھی پیش کی، دعائیں پیش کی اور مکالمہ تو ماشاءاللہ بڑے دلکش انداز میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں اور بچیوں کو خوب ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ارے کہو نا بھئی آمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں حافظ کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص الالہیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو دونوں جہاں میں ہم سب کی کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ فرمائے۔ میرے بھائیو یہ جو مکاتب ہے، یہ جو مکتب ہے، تو یہ مکتب جس کی جمع مکاتب بہووچن مکاتب آتا ہے، تو یہ جو مکاتب ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو دین سکھانے، ایمان کو باقی رکھنے اور ارتداد سے بچانے اور ہمارے بچوں کو ماں باپ کا فرمانبردار بننے اور پڑوسیوں کا ہمدرد بننے کا سلیقہ سکھانے کی جگہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزارے، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہو بے شک کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن کر رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑوں کا آدر سمان کرنے والے بن کر رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر چھوٹوں پر شفقت کرنے والے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کا سہارا بن کر رہنے والے، یتیموں کا مأویٰ اور ملجا بن کر رہنے والے، بیواؤں کا سہارا بن کر رہنے والے بن کر رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑ کر رکھنے کی بہت شدید ترین ضرورت ہے۔ آج اس پروگرام میں یہ پختہ ارادہ کرو کہ ہم چاہے ایک وقت کھانا کھائیں گے، چاہے بھوکا رہ لیں گے، چاہے ہم کیسی ہی زندگی بسر کر لیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم ضرور دلائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو محمدی بنا کر زندگی گزارنے والا بنانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کی فکر کرتے ہیں، ارے کرتے ہیں نا، ارے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر بیمار ہو جائے تو علاج کی فکر کرتے ہیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں لے جانے کی فکر کرتے ہیں، اگر عید کا موقع آ جائے تو اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے دلانے کی فکر کرتے ہیں، ارے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ چاہے میں ایک روٹی کم کھاؤں لیکن میرا بچہ پیٹ بھر کر کھائے، 2 وقت نہیں 4 وقت کھائے، چاہے عید پر میں پرانے کپڑے پہن لوں لیکن میرے بچے کو اس کی خواہش کے مطابق نئے کپڑے، مہنگے سے مہنگے کپڑے دلاؤں، چاہے میں بیمار رہوں اور اپنا علاج میں سستے ڈاکٹر سے کروا لوں لیکن میرا بچہ آرام سے زندگی بسر کرے اور وہ تندرست توانا رہے اور وہ صحت مند رہے، ہم اس کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو سنو میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کے کھانے کی جتنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے عید کے موقع پر کپڑوں کی جتنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر علاج کی جتنی فکر کرتے ہیں، اور جب یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں 10th اور 12th کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کی پڑھائی کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جاب کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، ان سب سے 10 گنا نہیں، 20 گنا، 50 گنا، سینکڑوں گنا نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ 1000 گنا زیادہ ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن کر رہیں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے والے بنے۔ یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑ کر رکھیں گے۔ تو اپنے بچوں کو مکتب میں پوری تعلیم دلوائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم سے ایک بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب تک کہ وہ نابالغ رہتے ہیں تب تک ہم اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھواتے ہیں،
اور جب وہ بالغ ہونے لگتے ہیں، سمجھدار ہونے لگتے ہیں، تو اپنے بچوں کو ہم مکتب سے دور کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا، دیکھ کر پڑھنا اسے آ گیا بہت ہو گیا، اردو پڑھنا لکھنا اسے آیا نہیں آیا اس سے کوئی زیادہ بحث نہیں ہوتی، بس اتنا ہے کہ قرآن پاک اس کو دیکھ کر پڑھنا آ گیا، دیکھ کر وہ پڑھ لیتا، ایک بار پڑھ لیا، دو بار پڑھ لیا، بہت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیو ذرا آپ بتلاؤ، ماشاءاللہ یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور بڑے عہدوں پر فائز لوگ بھی موجود ہیں، اور بڑے اچھے تاجر اور بزنس مین لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ہی بتلاؤ، اگر آپ کا بچہ اسکول میں صرف انگلش ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتا ہو، جوڑ جوڑ کر الفاظ ملا ملا کر وہ انگریزی پڑھنا سیکھ گیا ہو، لیکن اس کا ٹرانسلیٹ اسے پتا نہ ہو، اس کا انواد ترجمہ اسے پتا نہ ہو، وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتا نہ ہو، تو آپ خود کیا کہیں گے کہ ابھی اس کو کچھ نہیں آتا ہے، بس تھوڑا سا اس نے الفابیٹ کو ملا کر اور جملوں کو ملا کر پڑھنا اس کو آنے لگا ہے، باقی ابھی اس کو کوئی دمدام نہیں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ میں جواب دوں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اگر آپ کا بچہ، بلکہ میں کہوں کہ آپ خود قرآن کریم اٹک اٹک کر پڑھ لیتے ہوں، اور اس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو، اس کا ٹرانسلیشن آپ کو نہ آتا ہو، یہی پتہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مقدس میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں جو سورت میں نے نماز میں پڑھی اور برسوں سے میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اور امام صاحب سے میں برسوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہ رہا ہے، جب ہم کو نہیں پتا تو ہم کیسے اپنے آپ میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعلیم بھی دینی اعتبار سے مکمل اور ہمارے بچوں کی دینی تعلیم بھی مکمل ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیو، یہ تو پہلی سیڑھی ہے جہاں ہمارا بچہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا سیکھ رہا ہے، ابھی تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، ابھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، ابھی قرآن کریم کے مطلب کو، ٹرانسلیشن کو اور اس کی تفسیر کو سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی قرآن کریم کے مطابق ہو جائے، اسے حلال حرام کا پتہ چل جائے، اسے جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، اسے نماز روزے کی تفصیلات کا پتہ چل جائے، اسے نکاح اور طلاق کی ڈیٹیلز کا پتہ چل جائے، اسے میراث کا پتہ چل جائے، اسے وقف کا پتہ چل جائے کہ اوقاف کیا چیز ہے۔ تو ہم آج پختہ ارادہ کریں اس مجلس میں کہ ہم بچوں کے کھانے کی، کپڑوں کی اور ان کے مکان کی اور ان کے جاب کی اور ان کے علاج کی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے 10th کر لیں، 12th کر لیں، اس کے بعد بھی ان کا رشتہ مسجد سے اور مکتب سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بچے کو یاسین شریف حفظ ہونا چاہیے، ہر بچے کو سورۃ الملک حفظ ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جب ہمارا انتقال ہو جائے تو قبرستان میں آ کر وہ کچھ پڑھ سکے، ایصال ثواب کر سکے۔ ہر بچے کو سورہ رحمان یاد ہو، ہر بچے کو عما پارا یاد ہو، ہر بچے کو نماز جنازہ کا طریقہ یاد ہو، ہر بچے کو جو ضروری دعائیں، مسائل، عقائد ہیں وہ پتہ ہو، تاکہ وہ ارتداد کا شکار نہ ہو پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو اور بھی زیادہ مضبوطی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے بچوں کو خوب علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اخلاص للہ، تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ہر بچے کو اللہ تعالیٰ حج مقبول نصیب فرمائے، ہر ایک بچے اور بچی کو اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے جو استاذ محترم ہیں دونوں کے دونوں ماشاءاللہ مولانا اشفاق صاحب اور دوسرے ایک اور جو حافظ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بھئی ان حضرات نے محنتیں کی تو ماشاءاللہ آپ کے بچے بولنا سیکھے، اور بولنا سیکھے تو ایسا بولنا سیکھے کہ ماشاءاللہ یہاں اسٹیج پر آ کر وہ
فر قرآن پاک کی آیتیں اور اس کے ترجمہ اور حدیثیں اور دعائیں اور نعتیں اور نظمیں اور پتہ نہیں کیا کیا ماشاءاللہ وہ سنا کر چلے گئے. ورنہ یہ بچے وہ تھے جنہیں الف با بھی نہیں آتا تھا, جنہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا, لیکن میں دیکھ رہا تھا اتنی دیر سے میں دیکھ رہا تھا اور گردن نیچے کیے ہوئے سوچ بھی رہا تھا کہ ماشاءاللہ کوٹا کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو اور اپنی اپنی بچیوں کو تو انعام سے نواز رہے ہیں, اپنے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو انعامات سے نواز رہے, اور ماشاءاللہ ڈھیر سارا انعام, ایسا لگ رہا ہے کسی کا جہیز رکھا ہوا ہو. تو ماشاءاللہ بچوں اور بچیوں کو آپ نے خوب انعامات سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. لیکن میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی ایک ہی ساتھی نے ان امام صاحبان کو کوئی انعام سے نہیں نوازا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کو تیار کرنے میں ان کے استاذ محترم کو کتنی محنت لگی ہوگی. یہ آپ کر کے دیکھو, یہ جو ٹیچر حضرات ہوں تو وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایسے بچے کو جس کی وہ زبان نہ ہو, دوسری زبان میں کچھ یاد کرانا, پھر لب و لہجہ فٹ کرنا اور ایک ایک حرف کی صحیح ادائیگی کرانا, اور پھر وہ بچہ صحیح طور پر آ کر پڑھ کر چلا جائے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت محنت لگتی ہے اس میں. تو میں بس یہ گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نے اپنے بچوں کو انعامات سے نوازا ہے, اسی طریقے سے اپنے جو امام حضرات ہوں تو ان کی محنتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, ان کی محنتوں کی قدر کرنا چاہیے, اور ان کو بھی انعامات سے نوازنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ حضرات علماء اکرام اور یہ حفاظ کرام یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب گنہگاروں کی سفارش کرنے والے ہوں. کہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش قبول کرے گا, اللہ تعالی روزوں کی سفارش قبول کرے گا, اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی سفارش قبول کرے گا, اللہ تعالی ولیوں کی سفارش قبول کرے گا, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے آقا طٰہٰ و یاسین, مزمل و مدثر, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی علماء کی سفارش بھی قبول فرمائے گا. تو اس لیے ان حضرات کو بھی ہمیں دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. میں آپ کو بتلاؤں, حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھنا سننا بھائی, بہت توجہ سے سنیں, اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم میں سے ہر ایک کو حاضر ہونا ہے. ہمارے نیک اعمال کتنے ہیں ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ نیک اعمال زیادہ ہیں یا بدکاریاں زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کہو آمین. اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت الفردوس مقدر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کے لیے بھی جنت الفردوس مقدر فرمائے, کہو آمین. تو جہنم میں جانے والے کئی سارے مسلمان ہوں گے. میدان محشر ہوگا, میدان محشر میں ہر کوئی انسان پسینے میں شرابور ہوگا, پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنے تک, تو کوئی پنڈلی تک, تو کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, تو کوئی سینے تک, تو کسی کو پسینے نے منہ تک لگام لگا رکھی ہوگی. ایسا عالم ہوگا. سورج جو 14-15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. قدم رکھے جائیں صرف اتنی جگہ میسر ہوگی, بدن پر کوئی ایک کپڑا نہیں ہوگا اور سر پر کوئی ٹوپی نہیں ہوگی. ننگے بدن ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, ننگے سر ہوں گے, حفاظاً عراةً غرلاً. ایسی حالت ہوگی. جہنم میں جانے کے لیے مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوں گی. ایک نیک انسان جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا, وہ جا رہا ہوگا, وہ دندناتا ہوا جنت کی طرف چلا جا رہا ہوگا. وہ جو لائن لگی ہوگی نا جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی, اللہ سب کی حفاظت فرمائے, جنت نصیب فرمائے. تو وہ لائن میں سے ایک مسلمان کہے گا, او فلاں. وہ پیچھے مڑ کر دیکھا, کیا کہہ رہا ہے, مجھے بولتا ہے, ہاں تجھے بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, تو نے مجھے پہچانا نہیں, تو کون ہے, تو نے نہیں پہچانا. دنیا میں ایک مرتبہ تجھے نماز ادا کرنی تھی, تیرے پاس وضو کا پانی نہیں تھا,
تجھے وضو کرنا تھا، نماز ادا کرنا تھا، نماز ادا کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر وضو کے نماز ادا نہیں ہوتی، تجھے وضو کرنا تھا، وضو کرنے کے لیے تیرے پاس پانی نہیں تھا، ایک لوٹا پانی میں نے تجھے دیا تھا، وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے یاد آیا، گرمی کا موسم تھا، پانی موجود نہیں تھا اور تو پاس میں ہی رہتا تھا، تو نے مجھے ایک لوٹا پانی دیا تھا، مجھے نماز ادا کرنی تھی، ہاں مجھے یاد آیا کہ تو نے ایک لوٹا پانی مجھے دیا تھا وضو کرنے کے لیے، بول کیا چاہتا ہے، کیا ارادہ ہے تیرا، کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا تو تو جنت میں جا رہا ہے، تو تو جنت میں جا رہا ہے، نیک انسان ہے، جنت میں جا رہا ہے، اللہ کا دوست ہے، جنت میں جا رہا ہے، میرے لیے بھی اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ تعالیٰ تیری سفارش کے صدقے میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دے گا، وہ اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا، اے اللہ یہ گنہگار صحیح، مجرم صحیح، خطاکار صحیح اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن اے اللہ اس نے ایک عمل کیا تھا اور اس عمل کا واسطہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس نے ایک لوٹا پانی مجھے ایک مرتبہ وضو کرنے کے لیے دیا تھا، اس کی لاج رکھتے ہوئے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جا اس ایک لوٹے پانی کے بدلے میں تیری سفارش اس کے حق میں قبول کی اور اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک لوٹے پانی کے بدلے میں سفارش قبول کر سکتا ہے تو میرے بھائیو یہ علماء، یہ حفاظ جو اپنے سینوں میں قرآن کریم لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، جو اپنے سینوں میں کلام پاک لے کر اور پوری کی پوری قوم اور ملت اور پورے شہر کی فکریں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اکرام کا اعزاز کا معاملہ کریں گے تو خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور ایسے موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی انعامات سے نوازنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ روزانہ مکتب بھیجتے رہے، روزانہ مکتب بھیجتے رہے، اور مردوں سے زیادہ مذکورات کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ مردوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، دیر رات سوئے ہوتے ہیں، صبح میں دیر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تب تک تو بچہ مکتب جا کے آ چکا ہوتا ہے، یا ایک ابا جان سوئے ہوئے ہیں اور بچہ مکتب گیا، وہاں سے آیا، تیار ہوا، اسکول چلا گیا، ابا جان پھر اٹھ رہے ہیں اور نوابی شان سے پھر وہ ٹوائلٹ جا رہے ہوتے ہیں، برش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور تیار ہو کر پھر وہ اپنی جاب پر یا شاپ پر جا رہے ہوتے ہیں اور بیٹے سے ملاقات شاید شام میں ہو۔ یہ ماؤں بہنوں کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ مکتب بھیجنے میں اصل کردار ماؤں کا ہوتا ہے، مکتب بھیجنے میں اصل کردار ماؤں کا ہوتا ہے، ماؤں کی محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو خوب قبول فرمائے، ورنہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچے بہانے بنانے میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، بہت بہانے بناتے ہیں اور عام طور پر ان کے دو ہی جگہ پر درد ہوتا ہے، عام طور پر ان کے دو ہی جگہ پر درد ہوتا ہے، ایک تو یہاں درد ہوتا ہے، دوسرے یہاں درد ہوتا ہے، ارے بات سمجھ آئی نا، ایک تو سر میں درد ہوتا ہے اور دوسرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، درد وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی مشین بھی اب تک بنی نہیں ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ دو ہی جگہوں پر ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ درد ہوتا ہے، اگر بخار ہے کا بتا، ابھی ہاتھ پتا گرم تو نہیں، تھرمامیٹر لے کر چیک کر لیتے ہیں، ذرا سے میں گلی کھل جاتی ہے تو یہ نہیں کہیں گے بخار ہے، یہ نہیں کہیں گے مجھے وومیٹنگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ دو درد ان کو ضرور ہوتے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ایک بچہ تھا، ایسا ہی ان بچوں کی طرح ایک بچہ تھا، تو وہ بہانے لے کر، وہ نانا کا پیار بھی تھا اس بچے کو، تو وہ نانا کی وجہ سے، نانا کے پیار کی وجہ سے بار بار بہانے بنا کر چھٹیاں لے لیا کرتا تھا، وہ میرے نانا نے بلایا ہے، میرے نانا کو یہ کام ہے، میرے نانا کی طبیعت خراب ہے، میرے نانا کو بخار ہے، میرے نانا کے ہاتھ پاؤں دکھ رہے ہیں، میرے نانا نے بلوایا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈھیر سارے بہانے بنا کر وہ آ جایا کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ کچھ بہانہ بنا کر آیا ہوا تھا، لیکن وہ بہانہ بڑا سنگین تھا، بہت شدید بہانہ تھا، تو
کچھ شام کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، اس وقت میں نانا اور نوا سے دونوں کرکٹ کھیل رہے تھے. نانا اور نوا سے دونوں مل کر جب دونوں کھیل رہے تھے تو اس وقت میں وہ نانا جان کی نظر پڑ گئی. نانا جان نے کہا بیٹا وہ تمہارے استاد آ رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت گھومتے پھرتے تفریح کرتے ہوئے وہ چلے آ رہے ہیں، تو بیٹا وہ چھپ جاؤ. تو وہ کہنے لگا نانا مجھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، نانا مجھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا تھا، میں نے اپنی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا. پھر ایک کام کرو، آپ کھٹیا پر جلدی سے لیٹ جاؤ، آپ جلدی سے لیٹ جاؤ کھٹیا پر، اور میں کمبل لے کر آتا ہوں، آپ کو اڑا دیتا ہوں، اور کمبل میں اڑا دوں. اس کے بعد کچھ منٹوں کے لیے یا کم سے کم کچھ سیکنڈوں کے لیے سانس روک لینا بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے چھٹی یہ بہانہ بنا کر لی ہے کہ میرا نانا کا انتقال ہو. تو یہ بچے جو ہے نا بہانہ بنانے میں بڑے بادشاہ ہوتے ہیں. تو یہ بچے بہانے اس طرح کے بناتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ماشاءاللہ یہ ان کے اساتذہ اکرام کی محنتیں ہیں اور آپ حضرات کی بھی قربانیاں ہیں، اور آج بھی آپ کی قربانیاں ماشاءاللہ. جبکہ لوگ اپنے اپنے دنیاوی مشغلوں میں مشغول، اپنی رنگینیوں میں وہ راتوں کو رنگین کرنے کے لیے تیار، ایسے موقع پر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بات سننے کے لیے، اپنے بچوں کے مکتب کے پروگرام کو سننے کے لیے، اور کچھ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر جمع ہے. بہت قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ سے ہر ایک کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہر ایک کو خوب صحت تندرستی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوب رزق حلال وسعت کے ساتھ برکت کے ساتھ نصیب فرمائے. میرے بھائیو، یہ تو مکتب سے متعلق ایک دو باتیں میں نے عرض کی. اب یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 10 ربیع الاول ہے، اور یہ مہینہ جو ہے جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، بھئی یہ ربیع الاول ہے، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے یہ ربیع الثانی ہوتا ہے. بھئی یہ جو مہینہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بھئی ایک مرتبہ سب بولیں ساتھ میں ذرا، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. بھئی اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. فکر نہ کریں، میں آپ سے 12 مہینے کے نام نہیں پوچھوں گا، ورنہ آپ سوچیں گے کہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ہم بھی ذرا کچھ پیچھے کا راستہ دیکھیں. 12 مہینے کے نام نہیں پوچھوں گا، یہ بچے تو ماشاءاللہ بھی سنا دیں گے، امام صاحب نے محنت کی ہے ان پر. بھئی یہ ربیع الاول، بھئی یہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. زور سے بولے، آواز نہیں آئی. ربیع الاول. ربیع کے معنی آتے ہیں بہار. بھئی ربیع کے معنی بہار، یہ بہاروں والا مہینہ. اول یعنی پہلا، یہ بہاروں کا پہلا مہینہ. اور ربیع الثانی دوسرا، جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مہینہ ربیع الثانی، یعنی کہ دوسری بہار. پہلی بہار یہ نبی والا مہینہ، دوسری بہار وہ ولی والا مہینہ. یہ مہینہ بھی بڑا پیارا اور وہ مہینہ بھی بڑا پیارا. اللہ تبارک و تعالی ولیوں سے بھی ہم تمام کو نسبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کو سچی پکی محبت اور عشق نصیب فرمائے. یہ جو ربیع الاول ہے، ربیع الاول، بھئی اس ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولے نا بھئی، حضور کا نام آئے درود ذرا زور سے پڑھا کریں. جناب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. بھئی میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. اور جب آقا تشریف لائے، بھئی آقا جب تشریف لائے تو بی بی آمنہ، حضرت آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر جب اس دنیا میں آیا، کمرے میں آیا، تو وہ کمرہ پورا کا پورا روشن ہو چکا تھا. کہو سبحان اللہ. پورا کا پورا کمرہ منور ہو چکا تھا. کہو سبحان اللہ. پورا کا پورا کمرہ معطر ہو چکا تھا. اور فرماتی ہیں کہ اس کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روشنی عطا فرمائی کہ اسی کمرے میں میں نے ملک شام کے محلات کو وہاں دیکھا. کہو سبحان اللہ. اس کمرے میں میں نے مدائن کے محل کو
دیکھا، اس کمرے میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو جب وہ میرا نور نظر لخت جگر آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اوپر سے ابر آیا، اوپر سے بادل کا ٹکڑا آیا، اور بادل کے ٹکڑے نے میرے نور نظر میرے لخت جگر کو میری گود سے گویا غائب کر دیا، اور غائب کر کے گویا وہ آسمانوں میں لے جائے گئے، اور ایک آواز آئی طوفوا به مشارق الارض و مغاربها، کہ یہ جو وجہ الفقا ہے، جو وجہ کائنات ہے، اس کو زمین کے مشرق بھی گھما دو، مغرب بھی گھما دو، شمال بھی گھما دو، اور جنوب بھی گھما دو، یعنی کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ چاروں دشاؤں کی سیر کرا دو۔ کیوں؟ لِيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصِفَتِهِ، تاکہ سب کے سب انسان، جنات، فرشتے اور حوریں، ساری کی ساری مخلوقات، وہ سب کے سب ان کا نام بھی جان لیں، ان کی صفات بھی جان لیں، اور ان کی خوبیاں بھی جان لیں۔ یہ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بھئی آقا علیہ السلام کی امی کا نام کیا؟ بھئی ذرا بولو نا زور سے۔ حضرت آمینہ، بھئی زور سے کہو، حضرت آمینہ۔ آپ کی امی کا نام ہے حضرت آمینہ، آپ کے ابا کا نام ہے حضرت عبداللہ، بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور آپ نے جن کا دودھ پیا ہے وہ ہے حضرت حلیمہ، اور جن کے ہاتھوں پر آپ دنیا میں تشریف لائے، جن کے ہاتھوں پر جو دایا تھی، جن کے ہاتھوں پر آپ تشریف لائے، وہ تھی حضرت شفا۔ امی کا نام حضرت آمینہ، ابا کا نام حضرت عبداللہ، جن کا دودھ آپ نے پیا ان کا نام حضرت حلیمہ، اور جن کے ہاتھوں پر آپ تشریف لائے حضرت شفا۔ آمینہ یعنی امن دینے والی، امن و امان کا پیغام دینے والی، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا، عبدیت والا، تواضع والا، عاجزی والا، انکساری والا، حلیمہ یعنی حلم و بردباری والی، اور تواضع والی، عاجزی والی، برداشت والی، اور شفا کا ترجمہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شفا صحت، تندرستی، ہیلتھ، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کی شکل میں جو آمینہ دی، ابا کی شکل میں جو عبداللہ دیے، اور دودھ پلانے والے کی شکل میں جو حلیمہ دی، اور جن کے ہاتھوں پر آپ تشریف لائے دایا کی شکل میں حضرت شفا دی، تو دراصل بات یہ بتلانا تھی کہ آقا علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ سے گویا امن و امان لے کر دنیا کو امن و امان کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ابا سے، عبداللہ سے گویا عبدیت لے کر ساری دنیا کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت حلیمہ سے صرف دودھ نہیں بلکہ علم اور بردباری کو لیا ہے، ساری دنیا کو یہ سبق سکھایا ہے کہ عفو درگزر کرنے والے بن کر رہو، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ بنو، بلکہ یعفو ویصفحو، زبان سے بھی معاف کرنے والے اور دل سے بھی درگزر کرنے والے بن کر رہو۔ اور حضرت شفا کے ہاتھوں پر آپ آئے ہیں، یعنی کہ سراپا صحت اور شفا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ میرے بھائیو، آقا کی ولادت مبارکہ کے بارے میں خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ ساتھ ہی بڑے عجیب تبدیلیاں پیش آئی، بڑی عجیب تبدیلیاں پیش آئی ہیں کہ وہ فارس میں کے آتش کدے میں 1000 سال سے آگ جلائی جا رہی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی، جس کی پرستش کی جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوتے ہی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، اور وہ ساگون کی لکڑی سے اور عود کی لکڑی سے اور بڑی قیمتی اور مہنگی لکڑیوں سے وہ آگ جلائی جاتی تھی، وہ آگ یکایک بجھ گئی۔ اور آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلندی پر آسمان بنائے اور آسمانوں میں خوشیاں، اور سمندر جو بنائے تو سمندر کی مچھلیوں میں خوشیاں، اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں، تو ایک کاہن تھا، ایک کاہن، اور وہ بڑے لوگوں کے ٹوٹ کے کیا کرتا تھا اور اپنی پوجا پاٹ میں لگا ہوتا تھا۔ جس صبح میں پیر کا دن تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، صبح سویرے وہ ایک جو کاہن تھا وہ نکل کر آیا اور شور مچانے لگا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ فلاں محلے میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کے امی کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام فلاں ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے۔ کہا نہیں ایسا کوئی بچہ نہیں، وہ بچہ نہیں، کہیں اور بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ عبد المطلب کے یہاں پر ایک پوتا آیا ہے۔ کہا ان کے والد کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کے والد کا نام عبداللہ ہے، امی کا نام آمنہ ہے۔ وہ فوراً وہاں پر پہنچا اور پہنچتے ہی جو آقا علیہ السلام کو اس نے دیکھا، وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی، قد خرجت النبوت من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی، اور اب یہ بنو اسرائیل سے نبوت نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ایسے انقلاب برپا ہوں، ایسے انقلاب برپا ہوں۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں، دیکھو بات بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ حضرات بھی تھکے تھکائے ہوں گے دن بھر کے، اور میں بھی سفر سے تھکا تھکایا ہوں، اور بیمار اور کمزور انسان بھی ہوں، آپ کی طرح تندرست اور مضبوط نہیں ہوں۔ تو دیکھو ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال، بے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ بھئی زور سے بولو نا، 12 سال۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی؟ 12 سال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ بھئی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ملک شام کے سفر پر، تجارت کے غرض سے چچا ابو طالب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور چچا ابو طالب کے ساتھ وہ قریش کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے تاجر، بزنس مین لوگ موجود، چلے جا رہے بصرہ ایک جگہ پر۔ کون سی جگہ؟ بصرہ۔ وہاں کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں ایک درخت، ایک بڑا تناور درخت تھا، اس کے قریب پہنچتے ہیں، اور وہیں پر ایک راہب رہتا تھا، ایک راہب جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، عیسائی مذہب پر تھا، اور وہ وحدانیت پر تھا، اللہ کی توحید پر قائم تھا۔ وہ راہب وہاں پر رہ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں قریب تک پہنچا، وہ راہب اندر سے عبادت خانے سے نکل کر باہر آیا، اور جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، ادھر ہٹایا، اس کو ادھر ہٹایا، اور اس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا۔ کس کا ہاتھ پکڑا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، جبکہ آقا کی عمر مبارکہ بھی کتنی؟ صرف 12 سال۔ اس نے آقا کا ہاتھ مبارک پکڑا اور 3 جملے اس نے کہے۔ کتنے جملے کہے؟ 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ کہا ھذا سید العالمین، دوسرا جملہ کہا ھذا رسول رب العالمین، تیسرا جملہ کہا یبعث اللہ رحمۃ للعالمین۔ کہو سبحان اللہ۔ میں عربی زبان جانتے نہیں، میں اس لیے پتا نہیں، ورنہ میرے کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ بھئی دیکھو عربی زبان جو ہے بڑی پیاری زبان ہے۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو، سب سے اچھی زبان کون سی؟ بھئی زور سے کہو نا، سب سے زیادہ اچھی زبان کون سی؟ عربی زبان سب سے اچھی۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کی زبان عربی، مدینہ کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، ابو بکر کی زبان عربی، عمر کی زبان عربی، عثمان کی زبان عربی، علی کی زبان عربی، عشرہ مبشرہ کی زبان عربی، شہداء بدر کی زبان عربی، شہداء احد کی زبان عربی۔
قبر کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی. تو سب سے اچھی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان. تو بھائی سوال یہ ہے کہ پھر عربی زبان پر ہم اتنی محنت کیوں نہیں کرتے جتنی محنت انگریزی زبان پر کر رہے ہوتے ہیں؟ ساری کی ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی زبان نہ پڑھو، نہیں پڑھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سریانی زبان، یہودیوں کی زبان، اسرائیل کی زبان سیکھنے کا حکم دیا. حضور نے حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، ان کی زبان میں ہمیں خطوط لکھنے بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس خطوط آتے ہیں تو ہمیں پڑھوانے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی زبان سیکھو. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ 15 دن گزرے تھے کہ میں نے سریانی زبان سیکھ لی. سبحان اللہ، 15 دن گزرے کہ میں نے ان کی زبان کو سیکھ لیا. تو ہمارے لیے انگریزی زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ محنت کریں تو 15 دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی زبان. تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. امام صاحب سے سیکھیں گے نا انشاءاللہ. کون سیکھے گا؟ ہاتھ اٹھا بھائی، سب سیکھیں گے نا انشاءاللہ. قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اور عربی زبان کا ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور عربی زبان بہت آسان زبان انشاءاللہ سیکھیں گے تو بہت آسان لگے گی اور بڑا مزہ آئے گا اس میں. تو یہ 3 جملے اس راہب نے کہے. 3 جملے کون سے جملے؟ اب میں ترجمہ کرتا ہوں. دیکھو آپ کی زبان پر خود بخود سبحان اللہ آئے گا انشاءاللہ. کہ پہلا جملہ اس نے کہا ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. دوسرا جملہ اس نے کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پالنہار کے پیغمبر ہیں. تیسرا جملہ اس نے کہا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کے لیے انہیں رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے. یہ 3 جملے اس نے کہے. وہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار قریش کے، وہ کہنے لگے ادھر آ رہا ہے، تجھے کیا پتا؟ ابھی تو یہ بچہ ہے، تجھے کیا پتا کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے اور تمام جہانوں کے پروردگار کا یہ پیغمبر ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے والا ہے، تجھے کیا پتا؟ دیکھو اب بات سننا، بہت دل سے اور بہت توجہ سے سننا اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا. اس راہب نے کہا کہ دیکھو وہ جو گھاٹی ہے نا، وہ جو گھاٹی ہے، اس گھاٹی سے تم جو چلے آ رہے تھے، میں یہیں سے دیکھ رہا تھا، وہ جو گھاٹی ہے وہاں سے تم چلے آ رہے تھے، وہاں سے یہاں تک جو چل کر آئے ہو تو اس درمیان جتنے بھی درخت تھے اور جتنے بھی پتھر تھے، ان درختوں میں سے کوئی درخت اور ان پتھروں میں سے کوئی پتھر ایسا باقی نہیں رہا جنہوں نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو. ہر ایک درخت اور ہر ایک پتھر ان کو سجدہ کر رہا تھا، یعنی تعظیم والا سجدہ بطور سلامی کے وہ سلامی دے رہے تھے. وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور یہ درخت اور پتے اور درخت اور پتھر یہ بطور تعظیم کے اگر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے تو نبی کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی بات ہوئی. اتنی بات ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ ٹھہرنا سب لوگ، تم سب لوگوں کی دعوت ہے. جبکہ یہ قافلہ اس سے پہلے بھی سینکڑوں مرتبہ یہاں سے گزرا. بڑے بڑے قریش کے سردار ہوا کرتے تھے لیکن کوئی پوچھ پرکھ، ارے بولو نا، کوئی پوچھ پرکھ نہیں ہوا کرتی تھی. اور کیوں نہ اس مرتبہ ہوتی جبکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ ساتھ میں تھے. اے میرے بھائیو، کوٹا والے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی پوچھ پرکھ ہو، لوگ ہمیں اپنے آنکھوں پر اور اپنے سروں پر بٹھائیں، لوگ اگر ادب اور احترام سے ہم سے پیش آئیں، لوگ اگر ہمارا ادب کریں اور احترام کی نظر سے دیکھیں تو میرے بھائیو اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو.
اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھال لو. خدا پاک کی قسم جیسے وہ راہب سینکڑوں مرتبہ یہ قافلہ گزرتا تھا کبھی نہیں پوچھتا تھا, لیکن میرے آقا جب اس قافلے میں موجود تھے تو وہ راہب آتا بھی ہے اور دعوت بھی دیتا ہے. اسی طرح آج اس دنیا میں جتنی بھی قومیں اور برادریاں اور جتنے بھی سماج پائے جاتے ہیں جو آپ کو پوچھتے ہوں یا نہ پوچھتے ہوں, لیکن جب آپ محمدی بن جاؤ گے خدا پاک کی قسم وہ بھی آپ کے اپنے ہو جائیں گے, وہ بھی آپ کے پوچھنے پرکھنے والے بن جائیں گے اور آپ کی عزت کرنے والے بن جائیں گے, آپ کو اپنے سروں پر بٹھانے والے بن جائیں گے. قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا. بھئی کہو مصطفیٰ کا دامن, ارے زور سے کہو نا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, مرتے دم تک مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ راہب نے سننا, آگے بات سننا, بہت اہم ترین بات آپ کو بتلانے جا رہا ہوں. وہ راہب نے کھانا تیار کروایا, اپنی طرف سے دعوت کی, سب کے قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ سب کی دعوت کی. چچا ابو طالب بھی اس میں اور دوسرے قریش کے بڑے بڑے سردار اور مشائخ اور چودھری لوگ وہ بھی اس میں موجود, ان سب کی دعوت کی. کھانا بنوایا, بڑا پرتکلف کھانا بنوایا. کھانا تیار کروانے کے بعد کہیں بٹھانے کے اندر تو چونکہ وہ گرجا گھر کا چھوٹا سا صومعہ تھا, اس میں تو بٹھانے کی جگہ نہیں تھی, تو باہر جو بڑا سا گھنا سا درخت تھا اس درخت کے سائے میں سب لوگ جگہ تلاش کر کر کے بیٹھ گئے. سب لوگ جگہ تلاش کر کر کے سائے میں, پوری سائے والی جتنی جگہ تھی وہ ساری جگہ پر قبضہ کر کر کے بیٹھ گئے. کھانا تیار ہوا, وہ راہب آتا ہے, پوچھتا ہے کہ سب لوگ موجود ہیں, سب لوگ موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں باقی تو سب موجود ہیں, بس وہ جو 12 سال کا بچہ ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. یعنی کون؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہاں گئے؟ کہ وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیا بلاؤ نا, جن کے صدقے میں کھاتے ہو انہیں کو بھول جاتے ہو, جن کے صدقے میں کھاتے ہو او میرے کوٹا والے بھائیوں, جن کے صدقے میں کھاتے ہو انہیں کو بھول جاتے ہو. آقا کو ہمیشہ یاد رکھنے والے رہیں گے انشاءاللہ پوری زندگی. آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے اور آقا علیہ السلام کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. چنانچہ ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا گیا, سننا توجہ سے سننا, وہ ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا محمد کو بلا کر لے کر آؤ. وہ گیا, بلانے کے لیے گیا, اور بلانے کے لیے جب گیا اور بلا کر لاتا ہے تو وہ بلانے والا تو آگے آگے آ جاتا ہے, لیکن میرے آقا کی شان سنو, میرے آقا کی شان سنو کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہ چلچلاتی دھوپ, ریگستانی علاقہ, چلچلاتی دھوپ اور کوئی سائے کا انتظام نہیں. آقا علیہ السلام چلچلاتی دھوپ میں تشریف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام نیچے نیچے دھوپ میں چلنا شروع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ابر کا سایہ فرما دیتا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ ابر سایہ کرتے ہوئے کہو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, شان سنتے. اب وہاں درخت کے نیچے سائے پر قبضہ کر کے سب لوگ پہلے بیٹھے, سارے لوگ وہ سائے پر قبضہ کر کے, چھاؤں پر قبضہ کر کے سب لوگ بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دھوپ میں جا کر بیٹھتے ہیں, تشریف فرما ہوتے ہیں. تو منظر کیا ہوتا ہے, منظر کیا ہوتا ہے, سننا توجہ سے سننا. منظر یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دھوپ میں جا کر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور درخت کی ایک ٹہنی ہٹتی ہے اور آقا علیہ السلام پر سایہ فگن ہو جاتی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام کی شان. وہ سب نے کھانا کھایا, اس کے بعد پھر راہب نے آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو بھی دیکھا اور اس مہر نبوت سے پھر لوگوں کو اور باخبر کرایا کہ دیکھو ان کو مہر نبوت بھی لگی ہوئی ہے, یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. اور پھر وہ اللہ کا واسطہ دیتا رہا کہ ان کے ذمہ دار کون ہیں, ان کے سرپرست اور ان کے والی کون ہیں. لوگوں نے بتلایا کہ ابو طالب ان کے سرپرست ہے, اس لیے کہ آقا
علیہ السلام کے والد محترم تو اسی وقت دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ آقا علیہ السلام ابھی شکم مادر میں تو چچا ابو طالب کی آپ سرپرست میں تھے اس وقت میں، اس لیے کہ دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ چچا ابو طالب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان کی ذمہ دار ہیں، ان کی سرپرست ہے، تو وہ واسطہ دیتا رہا، اللہ کا واسطہ کہ ان کو یہاں سے روانہ کر دو، ورنہ آگے جاؤ گے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت میں اس موسم میں وہ ادھر سفر تجارت پر آنے والے ہیں، اور دشمنوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ انہیں نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو وہیں سے روانہ کر دیا، میرے بھائی یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ آپ کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی کی شان یہ، اللہ کے نبی کی شان یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان بھی پہچانے کہ آسمانوں کی سیر کرا دی گئی، اور مشرق بھی پہچانے، مغرب بھی پہچانے، اور شمال بھی پہچانے، اور جنوب بھی پہچانے، اور فرشتے بھی پہچانے، اور حوریں بھی پہچانے، اور جنات بھی پہچانے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پتھر اور درخت بھی پہچانے کہ پتھر وہ بھی کہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، اور درخت بھی کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ابر بھی پہچانے، بادل بھی پہچانے جو آپ پر سایہ کرتا ہوا چلا آئے، اور درخت بھی پہچانے کہ آپ اگر دھوپ میں تشریف فرما ہو تو وہ آپ پر سایہ فگن ہو جائے۔ میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام قضائے حاجت کے تشریف لے جاتے ہیں، چٹیل میدان ہے، کچھ ایک جھاڑی دوسری طرف ہے اور ایک دوسری جھاڑی دوسری طرف ہے۔ آقا علیہ السلام جب کوئی آڑ نہیں پاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھاڑی کو اور اس جھاڑی کو اس کے ٹہنی کو پکڑ کر وہاں سے کھینچ کر لاتے ہیں، اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے وہ جو پودا تھا زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے آتا ہے۔ آقا علیہ السلام وہ دوسرے پودے کے پاس تشریف لے جاتے، دوسری جھاڑی کے پاس تشریف لے جاتے، اس کو پکڑتے اور وہاں سے اس کو کھینچ کر لاتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے وہ آتی ہے، دونوں مل جاتے ہیں، اور دونوں کے آڑ میں آقا علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان یہ کہ جھاڑیاں آپ کو پہچانے، آپ کی شان مبارکہ یہ کہ اونٹ بھی آپ کو پہچانے، کہ اونٹ آ کر آپ کے پاس اپنے مالک کی شکایت کرے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ آقا کی شان مبارکہ یہ کہ زمینیں آپ کو پہچانے، آسمان آپ کو پہچانے، دشائیں آپ کو پہچانے، اور حوریں آپ کو پہچانے، فرشتے آپ کو پہچانے، شجر و حجر آپ کو پہچانے، بر و بحر آپ کو پہچانے، لیکن ہائے مسلمان، ہم آقا کی شان مبارکہ سے نا واقف، آقا کی شان مبارکہ کو ہم نہ جانے۔ کیا آقا کی شان مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو قرآن پاک میں نام لے لے کر پکارا، یا آدم بھی کہا، یا نوح بھی کہا، یا ابراہیم بھی کہا، یا موسیٰ بھی کہا، یا عیسیٰ بھی کہا، یا زکریا بھی کہا، یا یحییٰ بھی کہا، دوسرے پیغمبروں کو نام لے لے کر پکارا، لیکن قربان جاؤں اللہ کے عشق پر، اللہ کی محبت پر کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر کہیں نہیں پکارا۔ پکارنا ہے تو کیا ناز و انداز میں پکارا تو یوں پکارا یا ایھا المزمل، پکارا تو یوں پکارا یا ایھا المدثر، پکارا تو یوں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پکارا تو یوں کہا یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ تو کہیں یاسین کہا۔ یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کو دیکھو کہ کسی نبی کی عمر کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، اگر قسم کھائی تو آقا کی عمر کی قسم کھائی، کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ کسی نبی کے اخلاق پر قسم نہیں کھائی، قسم کھائی تو پیارے پیغمبر کے اخلاق پر قسم کھائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نون والقلم وما یسطرون کہہ کر قسمیں کھائی ہیں، اور کہا وَإِنَّكَ
لعلی خلق عظیم، پیغمبری پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ اگر شہر کی قسم کھائی تو کسی اور نبی کے شہر کی نہیں بلکہ پیارے نبی کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بهذا البلد، اور فرمایا وهذا البلد الامین. یہ آقا کا مرتبہ. ذرا دوسرے نبیوں کو دیکھو، ذرا دوسرے نبیوں کو دیکھو. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنا. اور اللہ ادھر کیا کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ خواہش نفس میں بولتا کوئی نہیں ہے. ادھر حضرت موسیٰ کو دیکھو، وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ بن مانگے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت النعیم دے دینا. اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے بن مانگے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. ادھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ باقی رکھنا. اللہ تعالیٰ بن مانگے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. امام راضی نے ایک ترجمہ تو یہ کیا قسم ہے صبح کی، قسم ہے دن کے اجالے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے تاریک رات کی. لیکن دوسرا ترجمہ یوں کیا وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ قسم ہے میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اور وہ تجھ پر ناراض نہیں ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری، لیکن آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، جلدی جلدی چلے آئے، قوم پیچھے رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا جلدی جلدی کیوں آ گئے؟ کہ وعجلت الیک رب لترضی، اے پروردگار جلدی اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے، جلدی اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا پروردگار تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم وہ قبلہ بنا دیتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ساری دنیا کو کہا کہ تم اللہ کو راضی کرو، اور محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. میرے بھائیو، آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو پہچانیں، آقا کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کریں، آقا کی شان مبارک کا بیان کریں، سنیں. ساری دنیا جن کے صدقے میں وجود میں لائی گئی، اس آقا کے ہم امتی ہیں، اس آقا کے ہم امتی ہیں جس نبی کو ساری کائنات پہچانتی ہو، ساری کائنات پہچانتی ہو. ایسے پیارے پیغمبر سے بے وفائی کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نام محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو، نصیب کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دیکھے. نصیب کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دیکھے. نصیب کیسا بھی ہو، وسیلہ محمد کا دیکھے. خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. ایسے پیارے پیغمبر سے ہم بغاوت کر کے بے وفائی کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دنیا ہماری بے وفا اس لیے بنی ہے کہ ہم نے تاجدار بطحا سے بے وفائی کی ہے. ذرا سوچو نا، ذرا سوچو. یہ حدیث آپ نے 2 5 10 20 نہیں سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی. بس میں اس کا مذاکرہ کر کے سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں. کیا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ کیا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے
کہ ان لوگوں کے گھروں تک جاؤں، ان لوگوں کے گھروں تک جاؤں جو بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ دیتے ہوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے نہیں سنا؟ نہیں سنا تو آج سن لو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں نماز کا حکم دوں، جماعت کھڑی کی جائے اور ان لوگوں کے گھروں تک جاؤں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے دور میں جو مکانوں کو آگے بھی لگائی جا رہی ہے، مکانوں کو بلڈوزر کی نظر بھی کیا جا رہا ہے، کبھی سوچا کہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا تو ہم کو نہیں لگ گئی؟ کبھی سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دوں جو لوگ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں؟ کتنا نوجوان طبقہ ہے وہ جو 15 دن گزر جاتے ہیں اور فجر کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آتے؟ کتنے نوجوان 15 دن گزر جاتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو عید الفطر کے صبح میں اور عید الاضحیٰ کی صبح میں یا رمضان کی فجر میں صبح میں نظر آ رہے ہیں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، مکان، دکان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، پیارے نبی سے اگر بے وفائی کریں گے تو ساری دنیا پھر ہماری بے وفا ہوگی۔ پیارے نبی کے وفادار بن جاؤ، محمدی بن کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جنہیں مر کر اللہ کے گھر جانا ہے۔ اور جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد عالم برزخ بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، میدان محشر میں پہنچنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال بہت کم ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال بہت کم ہیں۔ میدان محشر برپا ہوگا، خدا پاک کی قسم حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کسی کو پسینے نے یہاں تک لگام لگا رکھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اتنی سی جگہ ملی ہوگی جس میں دونوں قدم رکھے جائیں۔ حساب کتاب میں جب تک کہ یہ جواب نہ دے دے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں ختم کی، اور مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا، جب تک یہ سوالوں کے جوابات نہیں دے دیتے، خدا پاک کی قسم قدم ہٹنے کے نہیں ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے۔ وہ ہزار سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ دن آسان فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ، اس لیے کہ میرے بھائیو حدیث شریف میں آتا کہ کل قیامت کے دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، اور سب کے سب لوگ میدان محشر میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو دنیا کے آخری انسان تک سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں کھچا کچ، پورا کا پورا میدان بھرا ہوا ہوگا، اور سورج بہت قریب، پسینے میں ڈوبے ہوئے، بدن پر کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں، بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اس موقع پر لوگ کہیں گے کہ حساب کتاب شروع کروانا ہے، کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جائے گی کہ ایک کام کرتے ہیں، سفارش کا دروازہ اختیار کرتے ہیں، سفارش کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ چلو ایک کام کرو، آدم کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ وہ سفارش کریں۔ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ تو آدم ہو، تمام لوگوں کے ابا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا اور آپ کو جنت میں رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی آپ کو سجدہ کروایا، آپ کے تو بڑے بڑے فضائل ہیں، آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے پیغمبر
ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جنت میں آپ کو رکھا، آپ ہی سے دنیا کو آگے، انسانوں کو آگے وجود بخشا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جس نے سجدہ نہیں کیا اسے اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکال دیا، مردود قرار دے دیا۔ آپ بہت اللہ کے مقرب ہو، محبوب ہو، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام عذر کریں گے کہ نہیں، میں اس مرتبے کا اہل نہیں ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو، نوح کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نوح ہو، آپ ابو البشر ثانی ہو، اور اللہ کے نہ ماننے والے لوگوں کی طرف سب سے پہلے بھیجے جانے والے پیغمبر ہو، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہو۔ آپ اللہ سے سفارش کر دو، حساب کتاب شروع ہو جائے، اس جگہ سے ذرا راحت مل جائے، ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ حضرت نوح بھی عذر کر دیں گے، نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام پیغمبروں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہر ایک نبی عذر پیش کرتا چلا جائے گا، عذر پیش کرتا چلا جائے گا، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ایک کام کرو، پیارے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام محمود عطا کیا ہے، کوئی مقام ایسا نہیں جو ان کو عطا نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ کہنے والے نے آخر میں یہ کہا کہ بعد از خدا حضور گتوئی قصہ مختصر، کہ خدا پاک کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ ہی ہیں، تو حضور کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ اللہ کے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اس مرتبے کا حقدار ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور در رب العزت پر پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا فرمائیں گے، ایسی حمد و ثنا فرمائیں گے، دنیا میں جیسی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی کسی نے نہیں کی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے، اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود، وہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 میں ارشاد فرمایا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ اتنا لمبا سجدہ کسی نے اب تک نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کبھی تو کہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ آقا اگر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں تو آقا علیہ السلام قیام کی حالت میں قرات فرما رہے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے تھے، پورا چہرے انور آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ رکوع فرماتے تھے، رکوع میں آپ رویا کرتے تھے، قوما فرماتے، قومے میں آپ رویا کرتے تھے، سجدہ فرماتے تھے، سجدے میں آپ کا رخ انور بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، اور وہ مکہ کی پتھریلی زمین اور وہ مدینہ منورہ کی زمین وہ بھی تر بتر ہو جایا کرتی تھی۔ جلسے میں بیٹھتے تھے، وہاں بھی آپ رویا کرتے تھے، دوسرا سجدہ فرمایا کرتے تھے، اس میں بھی آپ رویا کرتے تھے۔ اس طرح سے روتے روتے آپ کی نمازیں مکمل ہوا کرتی تھی۔ اماں عائشہ پوچھتی کہ اللہ کے نبی آپ تو بخشائے پیغمبر ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی لغزش نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی سہو نہیں، کوئی نسیان نہیں، آپ تو بخشائے ہیں، معصوم ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔
آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آقا فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو، میدان عرفات چلچلاتی دھوپ ہے، زوال جب ختم ہوا اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی۔ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 1 بجے کا وقت ہے، تب سے آپ اپنی اونٹنی پر سوار، چلچلاتی دھوپ، اپریل کا مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 بجے سے 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، سورج غروب ہو گیا، تب تک آپ دعاؤں میں مشغول ہیں۔ اگر دعائیں مانگ رہے ہیں تو کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس نبی سے زیادہ اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے رونے والی ہو تو بتاؤ کہ 6 گھنٹے تک کوئی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہو، کوئی اپنی اولاد کے لیے روتا رہتا ہو، کوئی باپ ہو ایسا جو اتنا رونے والا ہو تو بتاؤ، کوئی ماں ایسی ہو تو بتلاؤ، ایسا روئیں کہ اللہ منع کرے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان گنوا دیں گے، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنی جان نکال ڈالیں گے، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہی ہو جائیں گے روتے روتے۔ اتنا روتے ہیں کہ رونے کو اللہ منع کر رہا ہو۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسو کم رو زیادہ۔ وہاں اللہ کو رحم آ رہا ہے اپنے محبوب پر۔ میرے بھائیو، ایسا پیارا پیغمبر ہم سے کہہ رہا ہے جِئْتُكُمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تمہارے پاس دنیا کی بھلائی بھی لایا ہوں، دنیا کی عزتیں بھی لایا ہوں، دنیا کی رفعتیں بھی لایا ہوں، دنیا کی بلندیاں بھی لایا ہوں۔ اگر عزتیں چاہتے ہو تو محمدی بنو، اگر بلندیاں چاہتے ہو محمدی بنو، اگر چاہتے ہو کہ حکومتیں تمہارے قدموں میں ہو، قسم خدائے پاک کی محمدی بن جاؤ، حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی، تاج و تخت تمہارے قدموں میں ہوں گے، عزتیں تمہارے قدم چومیں گی، ساری کی ساری دنیا تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام مقام محمود پر سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ جتنا لمبا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ارفع یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کیجئے، مانگیے تو صحیح کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کو دیا جائے، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے اس فرمان کے بعد فرمائیں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت پر رحم فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ او میرے بھائیو، ایسے پیارے نبی جن کو دشمنوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جن کو دشمنوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، بے عزت کرنے میں کسر نہ چھوڑی، کسی نے آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی، کسی نے آپ کے رخ انور پر، زلف مبارک پر گرد و غبار ڈالا، کوئی آپ کو دھتکارنے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی آپ کو اپنے شہر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ہائے پیارے نبی کی محبت، ہائے پیارے نبی کی ہمدردی کہ بد دعا کسی کو نہ دی، دعائیں کرتے رہے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون،
اے اللہ میرے قوم کو ہدایت عطا فرما دے کہ یہ جانتے کوئی نہیں، یہ میرے مرتبے کو بھی نہیں پہچانتے، یہ تجھے نہیں پہچانتے، اللہ ہدایت عطا فرما دے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ او میرے بھائیو، ایسا پیارا نبی، اتنا رونے والا، اتنا درد رکھنے والا نبی ہم کو عطا کیا گیا۔ وہ نبی کہہ رہا ہے میں تمہارے پاس دنیا کی بھلائیاں بھی لے کر آیا ہوں، آخرت کی بھلائیاں بھی لے کر آیا ہوں، آخرت کی بھلائیاں ایسی کہ جب سب خاموش ہوں گے وہ بول رہے ہوں گے، جب سب کے سب سفارش چاہ رہے ہوں گے آپ سفارش کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، آدم اور ان کے علاوہ دیگر پیغمبر بھی اس حمد کے جھنڈے تلے ہوں گے، میں سفارش کرنے والا ہوں گا، میں جنت کے دروازوں کو اور کیواڑوں کو بجانے والا ہوں گا۔ میرے بھائیو، ایسا پیغمبر کہ جب تک وہ جنت میں نہ جائے تمام پیغمبروں پر جنت حرام، جب تک امت محمدیہ جنت میں نہ جائے ساری امتوں پر جنت حرام۔ ایسی پیاری امت، ایسے پیارے نبی کی میرے بھائیو آقا کی سفارش ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، آقا کی شفاعت ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ کہو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو آقا کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو آقا کی سفارش نصیب فرمائے، کہو آمین۔ بھئی چاہتے ہیں نا سب کے سب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بھئی سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائی سنو، ہاتھ نیچے کرو، میری بات سنو کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، آقا شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، کہو آمین۔ ایک حدیث صاحب ہدایہ نے ذکر فرمائی کتاب الصلاۃ میں، اگرچہ علماء نے اسے تحدید پر محمول کیا لیکن اس کے ظاہری الفاظ بہت 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 خطرناک اور بہت سنگین ہیں۔ صاحب ہدایہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الاربع قبل الظہر لم تنلہ شفاعت، من ترک الاربع قبل الظہر لم تنلہ شفاعت۔ بھئی ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو آقا کا دل دکھانا چاہتا ہے؟ ارے کوئی ہے ایسا؟ کوئی مسلمان رہتے ہوئے پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہرگز نہیں دکھا سکتا؟ ارے دکھائے گا کوئی؟ ہرگز نہیں۔ ارے دکھانا چاہے گا کوئی مسلمان؟ ارے زور سے کہو نا، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، یعنی میرا دل خوش ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نماز پڑھنے سے۔ تو بھائی بولو نا، میرے آقا کا دل دکھانا کوئی چاہے گا کیا؟ نہیں چاہے گا نا۔ آقا کے دل کو تسلی دینا ہر ایک مسلمان چاہتا ہے نا، بھئی ہر ایک آقا کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہے نا۔ تو کہو آج سے ہم میں سے ہر ایک 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھے گا انشاءاللہ۔ ارے زور سے کہو نا، ارے زور سے کہو، آج صبح کی فجر سے، ارے زور سے میرے ساتھ ساتھ کہو، آج صبح کی فجر سے، میرے ساتھ ساتھ زور سے کہو نا بھائی، زور سے کہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ آقا کے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی دل دکھانا نہیں چاہتا۔ تو بھائی آقا کے دل کو سکون ملتا ہے نمازوں سے، تو میرے ساتھ ساتھ بولو آج صبح کی فجر سے موت کی شام تک کوئی بھی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ نا انشاءاللہ؟ ارے بھئی پکا وعدہ نا؟ بھئی ہاتھ اٹھا، کون بھئی دونوں ہاتھ اٹھائیں، بھئی سب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ نیچے کریں۔ اب یہ بتلاؤ بھئی آقا علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہوا؟ ارے زور سے کہو نا، کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوگا؟ بھئی پاسٹ میں کوئی ہوا؟ پریزنٹ میں کوئی ہے؟ بھئی فیوچر میں کوئی ہوگا؟ نہیں۔ ارے نہیں نا، ارے پکا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور
اتنا خوبصورت کہ اماں عائشہ فرماتی کہ وہ زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھوں کو کاٹا. ارے واقعہ یاد ہے نا؟ واقعہ پورا سنانے کی ضرورت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن عطا کیا کہ زلیخا نے جن عورتوں کو دعوت پر بلایا اور بہترین پرتکلف ناشتہ تیار کیا اور فروٹس رکھے اور چاقو چھڑیاں بھی ساتھ میں کہ اپنے اپنے پسند سے اپنے اپنے مطابق جتنا چاہیں کاٹ کر کھائیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا کر رکھا اور جب آ کر بیٹھ گئی اور سب تکیے وکیے لگے ہوئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا نکلنے کا، حکم بھیجا کہ ان کو باہر نکالا جائے، گزارا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے. ان عورتوں نے جو نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر جمائیں تو ایسی نظریں جمی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چھری پھل پر چل رہی ہے یا ہاتھ پر چل رہی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا اور کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اس لیے کہ اتنا حسن کسی انسان میں نہیں ہوا کرتا. حضرت عائشہ ہم سب کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ وہ زلیخا کو ملامت کرنے والے عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اگر میرے محبوب کالی کرنی والے کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتی. یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنے پورے کاٹ لیے. آقا کو جنہوں نے دیکھا وہ پورے کے پورے کٹ گئے. یوسف کو دیکھنے والیاں مدہوشی میں تھیں اور پورے کاٹے. آقا پر اپنی جان قربان کرنے والے ہوش میں تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے قربان کیا. تو آقا سے زیادہ خوبصورت، آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوا، کوئی ہے، کوئی ہوگا؟ حضرت جابر فرماتے چاندنی رات تھی، 14ویں رات تھی اور میں کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا. بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چاند سے کہیں زیادہ یہ میرے کالی کملے والے، یہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ خوبصورت ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے. تو آقا علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوا، کوئی ہے، کوئی ہوگا؟ نہیں. آقا علیہ السلام کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا. حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں.
اور خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک صاف منزہ مبرأ آپ کو پیدا کیا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے آپ پیدا ہوئے گویا جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے چاہا گویا آپ ویسے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوا؟ ارے زور سے کہو نا، کوئی ہے؟ کوئی ہوگا؟ آقا کے چہرے سے زیادہ چہرہ کسی اور کا ہوگا؟ بھئی آقا کے چہرے سے زیادہ اچھا چہرہ کسی اور کا ہوا ہے؟ ہوگا؟ مصطفیٰ کا دامن، ارے زور سے کہو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ میں نے یہ مائک پکڑا تو اب میں کہوں میں نے مائک پکڑا، میں کہوں کہ میں نے مائک پکڑا، آپ کہو کہ مفتی شفیق مائک چھوڑ، مفتی شفیق مائک چھوڑ، میں کہوں کہ ہاں میں نے مائک پکڑا ہے، اب میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے پکڑا ہی نہیں، میں نے مائک پکڑا ہی نہیں، اور آپ کہو مائک چھوڑ، میں کہوں میں نے مائک پکڑا تھا، میں نے مائک پکڑا ہی تھا، تو زور سے کہو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو پہلے پکڑو تو صحیح، پہلے مصطفیٰ کا دامن پکڑو تو صحیح۔ ارے مصطفیٰ کا دامن پہلے اپنی پوری زندگی، آج وعدہ کرو کہ اپنی پوری زندگی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ؟ شادیاں کریں گے تو سنت کے مطابق، فضول خرچیاں اس میں نہیں کریں گے انشاءاللہ، گانے باجے ڈی جے وی جے نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی کا ہر کام علماء سے پوچھ کر سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کا چہرہ پسند ہے نا؟ ارے بھئی چہرہ پسند ہے نا؟ حضور کا چہرہ پسند ہے نا؟ بھئی کس کس کو پسند ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا، سب کو پسند ہے نا؟ تو بھئی اپنا چہرہ جو ہے حضور کے چہرے جیسا کیوں نہیں بنا؟ حضور کا چہرہ پسند ہے نا؟ ارے بھئی پسند ہے نا؟ ارے بھئی سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند ہے نا؟ تو بولو داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ بھئی کون رکھے گا؟ ہاتھ اٹھا، سب رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ بھئی اس کی برکت سے انشاءاللہ کئی سارے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی، اس کی برکت سے انشاءاللہ کئی سارے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں، اور ویسے بھی سب کے بھی 12 بج چکے ہوں گے، ہے نا؟ 12 بج گئے ہیں، سب کے 12 بج چکے ہوں گے، اور ویسے بھی بھئی رات کا کافی وقت ہو چکا ہے۔ کئی لوگ تو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے ہیں تاکہ ٹینشن ہی نہ رہے، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ ڈر اگر لگتا ہے نا، سب سے زیادہ کس کا لگتا ہے؟ جب ماں باپ دیکھتے ہیں نا کہ میرا بیٹا جو آوارہ ہو رہا ہے، وہ کوٹا میں گھومتا پھرتا ہے، وہ ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، رات کو دیر رات گھر کو آتا ہے، ایک کام کرو اس کی شادی کرو، اس کو کھوٹے سے باندھ دو، ہے نا؟ شادی کر دو اس کے، خود بخود سدھر جائے گا، اس لیے کہ سدھارنے والی آ جائے گی۔ وہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھئی 2 لائنیں لگا لو، 2 لائنیں لگا لو۔ کیسی 2 لائنیں لگا لو؟ اس نے ایک اعلان کیا کہ بھئی جو لوگ اپنی بیوی سے ڈرنے والے ہوں وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جو اپنی بیوی سے ڈرنے والے نہ ہوں وہ دوسری لائن میں کھڑے ہو جائیں، ہے نا؟ تو وہ جو لائن تھی جس میں کہا تھا کہ بیوی سے ڈرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، پوری لمبی لائن لگ گئی، بڑی لمبی لائن لگ گئی، بہت لمبی۔ دوسری لائن میں بس ایک انسان، سارے کے سارے لوگ اس لائن میں۔ بھئی آپ ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ سچ بولو نا، یہ بول بھی نہیں سکتے، یہ ایسا جملہ ہے کہ کہہ بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ چاہے مت کہو، لیکن آپ کی مسکراہٹیں خود بتلا رہی ہیں کہ آپ بھی ڈرتے ہو، ہے نا؟ تو وہ پوری لائن لگ گئی، بیویوں سے ڈرنے والوں کی پوری لائن لگ گئی، پوری لمبی قطار، اور دوسری لائن میں بس ایک انسان۔ بادشاہ نے وہ لائن سے تو پوچھا ہی نہیں، جس میں 99% لوگ موجود تھے، اس لائن سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں، وہ ایک اکیلا انسان کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا واقعتاً تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ کہا جناب عالی وہ تو مجھے پتا نہیں، جناب عالی وہ تو مجھے پتا نہیں کہ میں ڈرتا کہ نہیں ڈرتا، لیکن میری بیوی نے مجھے فون پر یہ کہا ہے کہ اگر بیوی سے ڈرنے والوں کی لائن میں کھڑا ہوا ہے تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔
پتا چلا کہ سب سے زیادہ بیوی سے ڈرنے والا وہی تھا۔ تو ویسے ہی 12 بج چکے ہیں ماشاءاللہ، کئی لوگ تو اپنی بیویوں کو لے کر آئے۔ دیکھو بیویوں کو لانے میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ گھر جانے کے بعد میں حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا کہ بھئی کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کہیں گے کہ بھئی مولانا جو تم کو سنا رہے تھے وہ ہم کو بھی سنا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک گھر میں خوشی نصیب فرمائے، ہر ایک گھر کو جنت کا نمونہ بنائے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت مودت پیدا فرمائے۔ ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ خود بھی دیندار بن کر زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو نبیوں کے قصے سنائیں، صحابہ کے قصے سنائیں، ولیوں کے قصے سنائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی خاص تربیت کی فکر کریں۔ کھانا پکائیں تو وضو کر کے پکانے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کر کے اور پکانے کی کوششیں کریں، تو انشاءاللہ یہ کھانا بھی ایسا برکتی ہوگا کہ جو انسان بھی کھائے گا اس کی زندگی میں بھی دین آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا صاحبان کو بھی اور تمام نوجوان ساتھیوں کو بھی جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کا اہتمام کیا، اور بڑی محنت سے کوشش سے آپ نے بچوں کے پروگرام کو پیش کروایا ہے اور بچوں کے لیے انعامات کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ہی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی محنت اور کوشش کرنے والوں کو خوب اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، مصیبتیں اور مشکلات دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو محمدی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب، جو ہم سب کو اپنی ملفوظات عالیہ سے نواز رہے تھے۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العزت حضرت کو شفا کلیہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرمائے۔ ہمیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے حافظ عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ تھوڑے مختصر وقت میں 5 منٹ کے اندر آپ حضرات کے ساتھ السلام علیکم۔ الحمدللہ ساری بات ہمارے سامنے آ چکی